السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ویڈیو آپ کو دکھانی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے تو حال گلستاں کیا کہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو جلسے اپنے ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، اس میں بہت سے پیسے دے کر کے ان نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ گانوں کی طرزیں چرا کر کے اس پر نعتیں لکھ لیتے ہیں اور جا کر کے جلسوں میں دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، اور پبلک کو بھی اسی میں مزہ آتا ہے۔ ہماری پبلک کو بھی کیا ہو گیا ہے، جو سنی عوام ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی کیا ہو گیا ہے، ان کو بھی ایسے ہی طرزیں پسند آتی ہیں اور مزہ آتا ہے انہیں۔ اور یہ نعت خوان اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ انہیں مزہ کس چیز میں آتا ہے، اور یہ وہی کام کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ انہیں مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، انہیں بس پیسہ کمانے سے مطلب ہے۔ اکثر نعت خوانوں کا یہ حال ہے کہ گانوں کی ہی طرز میں جا کر کے وہاں پہ پڑھتے ہیں، جبکہ تھوڑی بہت اگر محنت کریں تو اچھی خاصی طرزیں بنا سکتے ہیں، مگر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو بڑے نعت خوان ہیں، انہیں ٹائم ہی نہیں ہے، پبلک نے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا جو یہ طرزیں وغیرہ بنائیں۔ ہر روز کسی نہ کسی جلسے میں ہوتے ہیں اور وہی گانے انہوں نے گانے پتہ نہیں سنتے ہیں یا کوئی اور بنا کر دیتا ہے۔ یہ گانوں کی طرزوں پر نعتیں لکھ لیتے ہیں اور وہی جا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو آپ اس کو سن لیجئے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اس کو سن کر کے کہ کس گانے پہ ہے یہ۔ بولیے، وہ والا میں ہوں پست پست، وہ والا میں ہوں پست، ہے پہر گرم میں جوش جوش، ہے پہر گرم میں جوش جوش، بول دیجیے بول دیجیے بول دیجیے، ہے پہر گرم میں جوش جوش، ہے پہر گرم میں جوش جوش، امت کو ہے یہ ہوش ہوش، وہ آقا سب کی خطا پوش، وہ آقا سب کی خطا پوش، غیبی ہے ان کے دست دست، وہ والا میں ہوں پست پست، وہ آلہ میں ہوں پست پست، وہ والا میں ہوں پست پست، وہ آلہ میں ہوں پست، وہ آلہ میں ہوں پست، آلہ میں ہوں پست پست، وہ آلہ میں ہوں پست پست، وہ آلہ میں ہوں پست، وہ آلہ میں ہوں پست پست، وہ آلہ میں ہوں پست۔ تو آپ نے اس کو، ہماری پبلک کو بھی کیا ہو گیا ہے، جو سنی عوام ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی کیا ہو گیا ہے، ان کو بھی ایسے ہی طرزیں پسند آتی ہیں اور مزہ آتا ہے انہیں۔ اور یہ نعت خوان اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ انہیں مزہ کس چیز میں آتا ہے، اور یہ وہی کام کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ انہیں مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، انہیں بس پیسہ کمانے سے مطلب ہے۔ اکثر نعت خوانوں کا یہ حال ہے کہ گانوں کی ہی طرز میں جا کر کے وہاں پہ پڑھتے ہیں، جبکہ تھوڑی بہت اگر محنت کریں تو اچھی خاصی طرزیں بنا سکتے ہیں، مگر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو بڑے نعت خوان ہیں، انہیں ٹائم ہی نہیں ہے، پبلک نے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا جو یہ طرزیں وغیرہ بنائیں۔ ہر روز کسی نہ کسی جلسے میں ہوتے ہیں اور وہی گانے انہوں نے گانے پتہ نہیں سنتے ہیں یا کوئی اور بنا کر دیتا ہے۔ یہ گانوں کی طرزوں پر نعتیں لکھ لیتے ہیں اور وہی جا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو آپ اس کو سن لیجئے، یہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اور سمجھ لیں گے اس کو سن کر کے کہ کس گانے پہ ہے یہ۔ تو آپ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا۔ یہ ایک نعت خوان ہیں، بڑے مشہور ہیں،
बरेली शरीफ में इनकी काफ़ी मकबूलियत है। ये हैं हबीबुल्लाह फैज़ी। इसी तरह से और भी कई नात ख्वान हैं बड़े बड़े, जैसे कि असद इकबाल कलकत्तवी, दिलबर शाही, मोहम्मद अली फैज़ी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो छोटे मोटे हैं। अब इनको आपने सुना कि मस्त मस्त गाना जो आपने सुना ही होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही दिखाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ये कम से कम 25-30 साल पहले ये किसी फिल्म में गाना गाया गया था, जो हर वक्त बजता रहता था। डेक पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थीं। अगर किसी ने खुद नहीं सुना तो कानों में आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। कैसे जलसों को हमारे पामाल किया जा रहा है, कैसे जलसों की रेड़ लगाई जा रही है, आप तमाम हजरात समझ। आखिर इनको कौन है रोकने वाला, कोई है या नहीं है? अल्लाह पाक हमारे जलसों पर रहम फरमाए। हमारे आवाम जो सुन्नी आवाम है, अल्लाह पाक उनको हिदायत नसीब फरमाए। और हमारे उलमा इकराम, उन्होंने गाने सुने नहीं होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है जो इनको टोके। कोई बता भी दे तब जा कर के हो सकता है कि इनको रोका जा सके। उलमा इकराम के बारगाह में अर्ज़ है कि इनको रोकने की कोशिश करें, वरना ये ऐसे ही नातें गानों की धुन पर पढ़ते रहेंगे। और हमारे जो मदरसों के बच्चे हैं वो भी इन्हीं को देख करके मदरसों में, मस्जिदों में जो प्रोग्राम वगैरह छोटे मोटे होते हैं उनमें भी वो यही तर्ज़ें पढ़ने लगते हैं और उनको ज़लील होना पड़ता है। कोई बंदा उनको समझाता है और झगड़े की नौबत आ जाती है। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एक मस्जिद में प्रोग्राम था, उसमें सलाम पढ़ रहा था बंदा, जो असद इकबाल ने उसको गाने की धुन पर पढ़ दिया है। पिछली वीडियो आप देखेंगे, गाने की धुन पर और सलाम पढ़ा था, तो उसमें झगड़ा हो गया था। काफ़ी चीज़ें हैं उसमें बताई गई हैं। तो आप तमाम हजरात इनको रोकने की कोशिश करें। और इनको ऐसे बड़े बड़े जो नात ख्वान हैं जो बहुत से पैसे लेकर आते हैं, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत। किसी भी अपने मोहल्ले के नात ख्वान से नाते पढ़वा लें। अच्छी नाते पढ़ने वाले मोहल्ले में आपके मौजूद हैं, मगर ना दूसरे को बुलाएंगे, बहुत दूर से बुलाएंगे और बहुत सा पैसा दे करके। और जनता से ही, जो आवाम है, मुसलमान जनता है, गरीब जनता, उनसे ज़बरदस्ती पैसे वसूल करके इनको थमा दिए जाते हैं। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। मस्जिदों के इमामों के लिए देने के लिए तनख्वाह नहीं है, मगर इनको 1 घंटे के लिए आते हैं और समेट समाट कर लेके चले जाते हैं। अपने मस्जिदों के इमामों की खिदमत कीजिए, उन्हें अच्छी सैलरी दीजिए और अच्छे इमामों को रखिए, आलिम दीन को रखिए, तब जा कर के कहीं दीन का काम हो पाएगा। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।